بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے افعال ناقصہ۔ تو اس سبق میں ہم افعال ناقصہ کے بارے میں بتائیں گے کہ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں، اور یہ افعال ناقصہ کبھی کبھی تامہ آتے ہیں۔ نمبر 1، افعال ناقصہ اور کبھی کبھی تامہ آتے ہیں، اور اس کے عمل کے بارے میں، عمل افعال ناقصہ اور اس کی تصریف کے بارے میں، یعنی گردان کے بارے میں۔ سب سے پہلے افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کو افعال ناسخہ بھی کہتے ہیں، افعال نواسخ، ناسخہ یا افعال نواسخ۔ کانا یہ 17 ہے تقریباً۔ کانا، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، آزا، غدا، رحا، راحا، ما زال، ما برح، من فک، ما فتا۔ لیکن اس کو ہم کر لیں گے ایک نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 اور نمبر 6 میں۔ اس سے ہم بحث کریں گے، لیکن پہلے افعال ناقصہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ افعال ناقصہ ایک ہے فعل تام، ایک ہے فعل ناقص۔ فعل تام جو اپنے فاعل کے لیے مصدری معنی ثابت کرے، جو فعل ناقص جو اپنے فاعل کے لیے مصدری معنی کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت کرے۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھیں گے کہ ضرب زید، اکل عمرو، جلس بکر۔ ابھی ضرب میں معنی مصدری ہے، ضرب میں معنی مصدری ہے الضرب، یعنی مارنا۔ اکل میں الاکل، کھانا، یہ معنی مصدری ہے۔ جلس میں ہے جلوس، بیٹھنا۔ تو فعل تام اپنے فاعل کے لیے، فعل تام کا فاعل کون سا ہے؟ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے۔ اس کے لیے مصدری معنی ہے الضرب، یعنی فعل جو اپنے فاعل کے لیے معنی مصدری، اس کے اندر جو معنی ہے الضرب کا، یہ ثابت کرتا ہے۔ مثلا فعل اپنے فاعل کے لیے معنی مصدری ثابت کرتا ہے، فعل اپنے فاعل کے لیے معنی مصدری ثابت کرتا ہے، تو ثابت کرے تو یہ فعل تام ہے۔ اور معنی مصدری کے علاوہ مثلا صار زید قائما، صار زید غنیا۔ تو صار کا معنی مصدری ہے سیرورت، سیرورت کے معنی ایک حال سے دوسرے حال، یعنی بننا، ایک حالت سے دوسرے حالت میں منتقل ہونا، انتقالہ۔
تو ابھی فعل اپنی اسم یعنی فاعل کے لیے معنی مصدری کے علاوہ کوئی اور معنی ثابت کر دے. سیرورت نے اپنے فعل کے لیے جو معنی مصدری ہے اس کے علاوہ معنی ثابت کر دیا، یعنی غنا کو ثابت کر دیا. تو اس وجہ سے یہ فعل تام ہو گیا اور یہ فعل ناقص ہو گیا. فعل تام کو فعل تام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صرف فاعل پر تام مکمل ہوتا ہے، اور فعل ناقص صرف اسم پر مکمل نہیں ہوتے بلکہ اس کو خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ داخل ہوتا ہے افعال ناقصہ، یہ داخل ہوتا ہے اسم اور فعل پر، یہ مبتدا اور خبر پر. مثلا زید قائم، اس کا معنی ہے زید کھڑا ہے. ابھی جب کھانا داخل ہو جائے تو کھانا زید قائم، تو ایک ہے معنی میں تبدیلی، معنی میں یہ تبدیلی واقع ہو گئی اس کی کہ اس کو ماضی میں کر دیا، اور یہ پہلے مبتدا تھا، مبتدا، اور اب جب کھانا داخل ہو گیا تو کھانا کے داخل ہونے کے بعد یہ ہو گیا اس میں کھانا، اور یہ خبر تھی پہلے یہ، اور ابھی یہ ہو گیا خبر کھانا، اس کا ہو گیا. اور اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ زید کھڑا تھا. پہلے اس کا ترجمہ تھا زید کھڑا ہے، اور ابھی اس کا ترجمہ ہو گیا زید کھڑا تھا. ان افعال کو افعال نواسخ، افعال ناقصہ کہتے ہیں. اس کو میں نے ان اعداد میں تقسیم کیا: 1 2 3 4 5 6. نمبر 1 ہے کھانا، اس کے بارے میں تو ہم نے بحث کی. نمبر 2 ہے سارا. سارا یہ ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہونے کو کہتے ہیں، کہ ایک حالت سے دوسرے حالت میں آ جائے. تحول کے لیے انتقال الحالت من انتقال الى الحالة من الحالة. یہ سارا، مثلا سارا زید غنی، جب یہ ناقصہ ہو. ظل باتا اور اضحى، اصبح اضحى اور امسى. ظل کے مطلب ہے پورا دن مسلسل ایک کام میں مشغول رہنا، پوری رات ایک کام میں مشغول رہنا، صبح کے وقت کسی کام میں مشغول رہنا، ضحیٰ چاشت کے وقت کسی کام میں مشغول رہنا. ظل زید نائما، زید پورا دن سونے میں یعنی سوتا رہا، مشغول رہا سونے میں. صبح کے ٹائم پر، پورا دن، پوری رات اور چاشت کے وقت. ابھی عادہ، آزا، غدا اور راحہ، یہ جب فعل ناقص ہو، افعال ناقصہ ہو، اس لیے کہ عادہ یعود عودن کے معنی ایک معنی آتا ہے واپس ہونا، تو اس کا معنی ہے ہونا. ان کا معنی ہے ان اوقات میں کسی کام میں مشغول رہنا. ان اوقات میں، اگر وقت ظل ہے تو دن، باتا ہے تو رات، اصبح ہے تو صبح، اور امسا ہے تو شام. یہ اس طرح کے اور عادہ ہونا، ہونے کے معنی میں یہ آ رہا ہے. لیکن جب یہ افعال ناقصہ ہوں، ما زال، من فکا، ما برحا، اس میں یہ ما جو ہے ان 5 میں، اس میں ما نافیہ ہے. اور زال، برحا، انفکا، اس کا معنی ہے جدا ہونا، ختم ہونا، ختم ہونا، جدا ہونا، اور یعنی نفی کے معنی میں آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ نفی داخل ہو گیا تو یہ اس بات کے معنی میں آ گیا. زال کے معنی زائل ہونا، ختم ہونا. ما زال، زائل ہمیشہ رہا، مسلسل رہا. صحیح. ما زال زید قائما، زید مسلسل
کھڑا رہا. ما برحا زید قائمن، زید مسلسل کھڑا رہا. من فکا ما فتا، اس کا ایک ہی معنی ہے. ابھی ایک ہے مادامہ. تو مادامہ میں جو ما ہے یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے. مصدر کے مطلب اس کے بعد جو جملات ہے اس کو مصدر کی تعویل میں لے کر یہ ظرف بن جاتا ہے. مصدر کی تعویل میں لے کر ظرف بناتا ہے پہلے والی اسم کے لیے. اجلس مادامہ الامیر جالسا. اس کو ان پورے جملے کو مصدر کی تعویل میں لے کر اس کو ظرف بناتے ہیں اس فعل کے لیے. تو اس وجہ سے اس کو مائے ظرفیہ مصدریہ کہتے ہیں. مادامہ یہ استمرار کے لیے آتا ہے. استمرار کہ ایک کام مسلسل ہو، استمرار ہو اس میں لزوم ہے، لزوم، اور اس میں استمرار ہے، ایک کام جاری ہے. اور لیسا جو ہے یہ ہے نفی حال کے لیے. حال میں نفی لیسا زید قائمن، قائمن زید کھڑا نہیں ہے. زید قائمن زید کھڑا ہے، لیسا زید قائمن زید کھڑا نہیں ہے. یہ تو ہو گئے جب یہ افعال ناقصہ ہو تو ان کے یہ معنی، اور یہ ان کا یہ عمل ہے. کھانا ایک ہے تامہ، ایک ہے ناقصہ، اور ایک ہے زائدہ. ناقصہ کی مثال اس طرح ہم یہاں بیان کر چکے، کان زید قائما. تامہ کی مثال مثلا کن فیکون. اور زائدہ کی مثال فکیف نکلم من کان فی المہد صبیہ. تو ابھی کھانا زائدہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہٹا دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کو کھانا تامہ کہتے ہیں. کبھی کبھی یہ معنی یہ صار کے معنی میں آتا ہے، جس طرح صار زید غنیا، ظل زید غنیا، بات زید غنیا، اس طرح یہ بھی آتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ حروف یہ کبھی تامہ آتے ہیں، جس طرح اس کی مثالیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہے. مثلا کن کانا تامہ، تم سونا وتصبحون شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ما دامت السماوات والارض یہ بھی فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن لن ابرح الا تصیر الامور. تو یہاں پر یہ تامہ ہے. ابھی گردان کا مسئلہ ہے کہ گردان کس میں گردان پوری گردان ہوتے، کس میں ناقص اور کس میں بالکل گردان نہیں ہوتے. تو یہ جو میں نے الگ لکھے ہیں اس کے پورے گردان ہوتے ہیں، ماضی مضارع امر سارے گردان اس میں ہو سکتے ہیں. یہ میں نے الگ لکھتی ہے اس وجہ سے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کے مکمل گردان ہوتے ہیں. یہ اس میں ناقص گردان ہوتے ہیں، ما زال لم یزل اس طرح ہوتے ہیں، لا یزال اس طرح اس کے گردان ہوتے ہیں، لیکن ناقص ہوتے ہیں. صرف ماضی اور مضارع کے گردان ہوتے ہیں. اور ما دام اور لیسا اس میں ناقص بھی نہیں ہوتے، اس میں کوئی گردان نہیں ہوتا. تو اس میں تصریف نہیں ہوتا، ان دونوں میں تصریف ہوتا ہے. میں نے تو کوشش کی ہے بہت آسان طریقے سمجھانے کی، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اور اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.